تو میں نے کہا اگر آج مفتی محمود زندہ ہوتے تو لال مسجد کے طالبات و طلبہ کا یہ حشر نہ ہوتا کہ ان کی لاشوں کے دھوئیں اٹھ رہا ہے، اور مولانا نے اس پر غم صدمہ محسوس کیا ہے۔ ان کو شاید یہ یقین نہ تھا کہ حکومت اتنا آگے تک جائے گی، اور اس میں جو اصل لوگ تھے وہ تو آپ بھول چکے، آپ کو خیال ہی نہیں ہے۔ مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ طلباء مدرسوں میں پڑھ کر کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان امیر المومنین ہے۔ مولانا نے تو سیٹ بچانے کے لیے لال مسجد کے ساتھ کیا کردار ادا کیا، مولانا ہی کی وجہ سے لال مسجد بچ گئی ہے، مولانا ہی نے عبدالعزیز کو رہا کروایا ہے۔ زرداری سے پہلی شرط یہ لگائی تھی کہ تمام مقدمات اٹھانے ہوں گے اور ان کو واپس پلاٹ دینا ہوگا۔ جتنی باتیں مولانا نے زرداری سے کہی ایک ایک پوری کرا کے چھوڑا ہے۔ جن لوگوں کی فطرت میں پیدر آزادی ہے اور ناشکری ہے وہ خدا اور رسول کی بھی نعمتیں نہیں مان رہے، یہ اس فرقے کے لوگ ہیں، اور اس پر مولانا ان سے کچھ مانگ نہیں رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے مذہب اور مسلک کا تقاضا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے نقصان پہنچا ہے، اس کا بارہ تدارک مجھ پر فرض ہے۔ وہ نہ ہوتے تو آج وہ ہتکڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوتے۔ اتنے بڑے حادثے اور اتنے بڑے غاصب اور ظالم کے دور میں اس سے تمام مقدمات ہٹانا اور ان کو ہر طرح بری کرنا، یہ کار باشد۔ میں مولانا کی کوئی وکالت نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے جو معلوم ہے وہ بتا رہا ہوں۔ باقی یہ بات تو میں نے بھی ان کو کہی تھی کہ آپ کے ہوتے ہوئے وہاں طلباء و طالبات چھلنی ہو گئے، اور میں نے جو ان سے گفتگو کی ہے شاید صفحہ ہستی میں کسی شخص نے ان سے اس بارے میں کہی، بہت شدید کلام ہمارا ہوا ہے۔ میں نے یہاں تک کہا کہ محمد ابن ابی بکر نے جب حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی، حضرت عثمان نے ان کو ایسا دیکھا، کہا اگر تیرا باپ ابو بکر صدیق زندہ ہوتا تجھے ایسا نہیں کرنے دیتا۔ تو میں نے کہا اگر آج مفتی محمود زندہ ہوتے تو لال مسجد کے طالبات و طلبہ کا یہ حشر نہ ہوتا کہ ان کی لاشوں کے دھوئیں اٹھ رہا ہے، اور مولانا نے اس پر غم صدمہ محسوس کیا ہے۔ ان کو شاید یہ یقین نہ تھا کہ حکومت اتنا آگے تک جائے گی، اور اس میں جو اصل لوگ تھے وہ تو آپ بھول چکے، آپ کو خیال ہی نہیں ہے۔ اس رات کو کون لوگ جمع تھے، ادھر فائرنگ شروع ہو رہی تھی اور وہ چودھری شجاعت سے کھانے مانگ رہے تھے، اور وہ کون ہے جو اخبارات میں اپنی معافی کے خطوط شائع کرواتے ہیں؟ اصولاً تو یہی لوگ ان کے قتال ہیں۔ ہمیں تو لوگوں سے بیڑ کرنی نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، ورنہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرتوں کی دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اصل قاتل تو انہوں نے خود 2-3 دفعہ نام لیا ہے کہ یہ لوگ ہمارے طلبہ کے قاتل ہیں۔ وہ ہمارے بڑے آغا جو امریکہ کے بہت ٹٹو بنا ہوا تھا اور اب چیف جسٹس کہتے کہ آؤ نا بہادر کا بچہ کیوں بھاگتا ہے، اس نے ایک تقریر میں کہا کہ کراچی میں ایک مفتی صاحب ہے اور وہ داڑھی مونڈے کو مسجد سے نکالتے ہیں، تو ان کا جو خاص معتمد تھا اس نے مجھے فون کیا، کچھ دور کا تعلق تھا، کہ اس مفتی کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا شیخ الحدیث و تفسیر مولانا مفتی محمد زرولی خان۔ کہا وہ تو آپ ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ مجھے کہتا ہے کیوں نکالتے؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ مسجد سے نہیں نکالتا ہوں، پہلی صف سے بڑے ادب سے احترام سے کہتا ہوں کہ داڑھی والے یہاں زیادہ ہے، لہذا آپ داڑھی والوں کو آنے دیں، لیکن مشرف جیسے آدمی کو نکالنا مشکل نہیں ہے۔ مجھے بڑے دھمکی سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی مسجد آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے آسمان و زمین بنائے اور جس نے اسلام کو سچا دین بنایا، کہ میں نے اگر تمہیں 3 صفوں کے باہر نہ کھڑا کیا تو آئندہ میں ممبر و محراب میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا اس اللہ کی قسم کہ ابتدائی 3 صفیں ہمارے طالب علم جن کے کپڑے بھیگے ہوئے ہو، پھٹے ہوئے ہو، کمزور آج وہ کھڑے ہوں گے، اور آپ کا یہ جو ملک کے اوپر متسلط ہے
یہ 3 صفوں کے بعد ہوگا، اور داڑھی مونڈے تو دوسری صف پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے کہا ستاسو اور بانی سیدھی ماں بدل مور پادگا اور مانڈے، مطلب یہ کہ آپ کا کیا جائے گا، مجھے نقصان شدید ہو جائے گا۔ مشرف کہے گا ایسی جگہ لے گئے پٹوانے کے لیے لائے تھے، ادھر مولویوں کا تو نام بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ اسی طرح کا ایک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور اس واقعہ کا رنگ تو علیحدہ ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ کھلاڑیوں کو بلا لیا۔ اس زمانے میں انضمام الحق جو ہے وہ کھلاڑیوں کا بڑا تھا اور اچھی جگہ 2-4 دفعہ جیت گیا تھا، تو اس نے بلایا کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت آؤ، مجھ سے ملاقات کرو، کچھ انعام و اکرام بھی کر دوں گا۔ تو انضمام الحق نے جاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ مسجد کی ٹوپی ہے سر پہ سب رہو۔ سارے کھلاڑی سر پہ سفید ٹوپی رکھ کے اور جنرل صاحب سے ملنے گئے۔ جنرل صاحب ان کو دیکھ کے بہت بے موڈ ہوا، اور جو کچھ وہ کہنا چاہتا تھا وہی بھول گیا، اور بس تھوڑی دیر میں ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت خوشی ہوئی آپ کامیاب ہوتے۔ جب وہ چلے گئے تو جنرل صاحب نے اپنے مخصوص لوگوں کو کہا کہ مولویوں کی زیادتی، ظلم دے کے کھلاڑیوں کو سفید ٹوپیاں پہنا دی۔ تو اس آدمی نے کہا آپ کہہ دیتے، کہا تو بالکل پاگل ہے، میں کہہ دیتا تو پاکستان میں کوئی ننگے سر اور بغیر ٹوپی کے کل نہیں ہوگا، لوگ تو مجھ سے دشمنی کرتے ہیں نا۔ اس کو یہ یقین تھا کہ میں لوگوں کا بدخواہ ہوں، اور اگر میں نے کہا کہ تم لوگوں نے کھلاڑی ہو کر کے پورے عالم میں کھیل کھیلتے ہو، یہ ٹوپیاں کیوں اوڑی، تو بس پاکستان کا ہر مومن غیرتی کہے گا کہ اور کوئی کام ہو یا نہ ہو لیکن ٹوپی سر پہ رکھنی ہے، تاکہ یہ ظالم جو ہے نا اس کا پیٹ شق ہو جائے۔ ایمان مختلف رنگوں میں اور مختلف شکلوں میں اللہ مسلمان کو نصیب فرماتے ہیں، اور مسلمان کے جب آزمائش کا وقت آ جاتا ہے تو ایمان کی غیرت سے اور ایمان کی طاقت سے اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس کو بچا لیتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے محور سے، اپنے مشائخ سے، اپنے عقیدے سے پختہ رہو اور آگے پیچھے مت ہو۔ بہانے ہمیں بھی ناراض ہونے کے بہت مل رہے ہیں اور لوگوں کو بھی مل رہے ہیں۔ بہانہ تو اگر بنانا ہے تو سیکنڈ میں بن جائے گا۔ وہ کہتا ہے نا کہ ایک شیر پانی پی رہا تھا نہر پہ، اس نے دیکھا۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔